السلام علیکم۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی کا واقعہ۔ قدیم جزیرہ العرب کے شمالی مغربی علاقے میں واقع وادی القرا اپنی ہریالی و شادابی میں بے مثال ہے۔ اس وادی پر قوم سمود کی حکمرانی تھی، جبکہ اس کے مد مقابل جنوب مشرقی عرب پر قوم عاد قابض تھی۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح نہایت طاقتور، طویل القامت اور زبردست شان و شوکت کی مالک تھی، اور اسے فن تعمیر میں بھی کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو تلاش کر انتہائی خوبصورت عمارتیں بنانے کا فن گویا ان پر ہی ختم تھا۔ اس قوم کے دارالحکومت کا نام ہجر تھا، جو حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا۔ اب یہ علاقہ مدائن صالح کہلاتا ہے۔ مدائن صالح کے قدیم شہروں میں ایک العلا ہے، جو آج بھی بہت پر رونق اور آباد ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے بڑی شاہراہ تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت پر یہ شہر واقع ہے۔ العلا شہر سے ہی سمود میں داخلے کا راستہ ہے۔ سعودی حکومت نے وادی سمود کی تاریخی حیثیت کے پیش نظر 1972 میں اسے سیاحوں کے لیے کھول دیا تھا۔ یہاں کے ریلوے اسٹیشن کا نام بھی مدائن صالح اسٹیشن رکھا گیا۔ تاہم وادی میں داخلے کے لیے محکمہ سیاحت سے اجازت نامہ لینا بہت ضروری ہے۔ یہ لکودک میدان چٹیل بیابان 18 سے 20 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں ہزاروں ایکڑ کے رقبے پر وہ خوبصورت تاریخی عمارات ہیں جنہیں قوم سمود نے سخت سرخ چٹانیں تراش کر بنایا تھا۔ دوسری جانب نرم میدانی علاقوں میں عالی شان مکانات کے کھنڈرات ہیں۔ 1000 سال قبل مسیح سے ان فن پاروں کو دیکھ کر آج کے جدید ترقی یافتہ انسان اور ماہر تعمیرات حیران رہ جاتے ہیں۔ سرخ پہاڑوں کے اندر اس شہر خاموشاں کی ہزاروں تاریخی عمارتوں کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں بھی اس شہر کی آبادی 4 یا 5 لاکھ سے کم نہ ہوگی، جسے ان کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب ایک زوردار، تیز اور ہولناک آواز کے ذریعے آنا فانا ہلاک کر دیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سمود کے ساتھ کیا کیا، جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے۔ 2008 میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اسے سعودی عرب کا پہلا عالمی ورثہ قرار دیا۔ قوم سمود اپنی عالیشان محلات، سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان، خوبصورت مرغزاروں اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور و تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے، اور چونکہ تکبر اور کفر کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو یہ بھی ابلیس کے پیروکار بن گئے۔ حالانکہ کچھ ہی عرصے پہلے قوم عاد پر قہر الہی کے مناظر ان کے سامنے تھے۔ یہ بھی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے معاشرے سے حق و انصاف ناپید ہو چکا تھا۔ بے حیائی، فحاشی آخری حدود چھو رہی تھی۔ مقدس انسانی رشتوں کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ رقص و سرود، عیش و عشرت، شراب و شباب ان کی زندگیوں کے لیے لازمی جذر بن چکے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم ہی میں سے ایک خدا ترس اور بہت نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ دیگر نبیوں کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی۔ وہ دن رات انہیں سمجھاتے رہے کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا، تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ اس پر قوم ان کے خلاف ہو گئی اور یوں گویا ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئی۔ کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی مسلسل واض و نصیحت اور اس کے نتیجے میں غریب لوگوں کا ایمان لانا قوم سمود کے سرداروں کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ دراصل غرور و تکبر کی دلدل میں دھنسے یہ لوگ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی عام آدمی اس طرح محفلوں اور چوکوں چوراہوں پر کھڑا ہو کر ان کے آباء و اجداد کے خداؤں کی نفی کرے اور صرف ایک اندیکھے رب کی عبادت کی بات کرے۔ چنانچہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے سب سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور پھر متفقہ طور پر ایک نتیجے پر پہنچے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بلایا اور کہا، اے صالح، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہم کو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ
جسے دیکھ کر ہم تم پر یقین لائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی برآمد کرو جو گابن ہو، بچہ دے، ہم سب کے لیے دودھ مہیا کرے اور اس میں فلاں فلاں خوبیاں ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر میں تمہاری شرط پوری کر دوں تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، ہم تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا فرمائی اور اپنی قوم کی فرمائش پوری کرنے کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شق ہو گئی اور اس میں سے ایک طویل القامت اور خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی، جس میں وہ سب خوبیاں تھیں جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر قوم سمود لاجواب ہو گئی۔ اس موقع پر قوم کے سرداروں میں سے ایک جند بن عمرو محلات بن لبید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا، لیکن اکثریت اپنی ہٹ درمی پر قائم رہی اور اس جادو کا کمال ظاہر کرتی رہی۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کی بیچی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتے تھے۔ سب قبیلے والے پیٹ بھر کر اونٹنی کا دودھ پیتے، لیکن وہ کم نہ ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا تھا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن سمود کے لوگ۔ جب اونٹنی پانی پینے آتی تو وہ کنویں کا سارا پانی پی جاتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صالح نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک روز تمہاری باری، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ کچھ ہی عرصے بعد قوم سمود کو اونٹنی کی موجودگی کھٹکنے لگی۔ انہیں اپنے ہرے برے نخلستان میں آزادی سے گھومتی پھرتی اونٹنی ایک آنکھ نہ بہتی تھی، اور جب وہ یہ دیکھتے کہ اپنی باری آنے پر اونٹنی ایک ہی سانس میں پورے کنویں کا پانی پی جاتی ہے تو وہ حیران رہ کر اسے جادو سے تشبیہ دیتے۔ آخر کار شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی سے جان چھڑوانے کی تدبیر سوچنی شروع کر دی، اور اس کا ایک ہی حل تھا کہ اسے ہلاک کر دیا جائے۔ قوم سمود کے سردار یہ کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دینے کو تیار نہ تھے، سو انہوں نے دو نہایت اونچے اور مالدار خاندان کی آزاد منش عورتوں کو راضی کیا کہ وہ قوم کے کسی نوجوان سے یہ کام کروائیں، جس پر ان عورتوں نے 2 اباش اور شراب و شباب کے رسیا نوجوانوں کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کیا، جن کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان شامل ہو گئے۔ قرآن پاک کی سورۃ نمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک میں فساد مچاتے پھرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، اور پھر حسب پروگرام ایک دن یہ 9 افراد اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گاٹ لگا کر بیٹھ گئے، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ جب اونٹنی کنویں کے قریب آئی تو مصدع نامی شخص نے تیر چلایا تو وہ تیر اس کی پنڈلی میں پیوست ہو گیا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اونٹنی کو زخمی دے کر باقی لوگ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر دونوں عورتیں آگے بڑھیں اور مردوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، جس پر قبیلے کا سب سے قومی شخص قدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کی کونچیں یعنی پچھلے پاؤں کے اوپر کا حصہ کاٹ دیا۔ اونٹنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چینخ ماری۔ اسی اثناء میں زخمی اونٹنی کو گھیرے میں لے کر اس پر نیزوں اور تلواروں کے لاتعداد وار کیے، جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑوں پر چڑھا اور چیخیں مارتا غائب ہو گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان درندوں نے پیچھے لا کر اسے بھی مار ڈالا۔ اونٹنی کے قتل کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تو مارے خوشی کے دیوانے ہو گئے اور جشن مناتے ہوئے چیخ چیخ کر حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کرنے لگے کہ تم جس عذاب سے ڈراتے ہو اسے لا کر دکھاؤ۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح،
جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، اس بد نصیب قوم کو اب اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ دوسری طرف سمود کے لوگوں کی دیدہ دلیری اور جرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان کے دل سے ڈر اور خوف نکل چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا تاکہ اونٹنی کے ساتھ ان کا بھی قصہ ختم ہو جائے۔ وہ 9 افراد ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ جب حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزریں تو انہیں قتل کر دیں، مگر کائنات کا مالک اللہ قوم سمود کے ہر مکر و فریب اور شیطان کی چال بازیوں سے خوب واقف تھا، چنانچہ پہاڑ سے ان پر پتھر برسائے گئے جن سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ 9 کے 9 افراد پتھروں کے نیچے مرے پڑے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کا بڑا غم تھا اور اب اتمام حجت ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اب عذاب آنا ہی تھا، لہٰذا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مطلع فرمایا کہ اب تمہارے پاس عیش و عشرت کے صرف 3 دن بچے ہیں، اس کے بعد ایک سخت عذاب تم پر نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالی تو صالح علیہ السلام نے کہا، اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ ہنسی مذاق کرنے لگے اور طنزیہ استفسار کیا کہ یہ 3 دن ہم کیسے گزاریں گے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن رنگ سرخ ہو جائے گا اور پھر تیسرے دن تمہارے چہروں پر نحوست پوری طرح عیاں ہو جائے گی، یعنی وہ سیاہ پڑ جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر قہر الہی نازل ہوگا۔ اور پھر جب تینوں دن ایسا ہی ہوا تو وہ خوف زدہ ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اب کس قسم کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ ابھی چوتھے دن کا سورج طلوع ہی ہوا تھا کہ آسمان سے ایک بہت تیز چینخ کی آواز چنگاڑ کی صورت میں بلند ہوئی، جس سے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے گئے، دل دہلا دیے گئے۔ چینخ کی آواز کے ساتھ ہی ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑنے لگیں اور اپنی اپنی جگہوں پر اوندے پڑے سسک سسک کر ختم ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں افراد پر مشتمل نہایت قوی اور طاقتور قوم جانوروں کے کھائے ہوئے بوسے کی طرح ڈھیر ہو چکی تھی، اور کفر و شرک میں مبتلا غرور و تکبر میں ڈوبے لوگوں کا شان و دار اور بارونق شہر شہر خاموشیوں میں تبدیل ہو کر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن کر رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک جاتے ہوئے جب وادی سمود سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ویران اور اجڑی جگہ کو دیکھ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہاں سے جلدی سے گزر چلو، اگر پانی کی ضرورت ہو تو صرف اس کنویں کا پانی استعمال کرو جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے کنووں سے پانی لے کر آٹا گوندھ لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھینکوا دیا۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل توبہ اور استغفار کرتے رہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا کہ قوم سمود جو عذاب سے ہلاک ہوئی ان کے گھروں اور بستیوں میں نہ جائیں، اور فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم کو بھی وہی عذاب نہ آ پہنچے جو ان کو پہنچا تھا، لہٰذا ان کے پاس نہ جاؤ۔ ابن کثیر کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام کا انتقال 280 برس کی عمر میں ہوا۔ مفسرین میں اس پر مختلف آراء ہیں کہ قوم پر عذاب کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہاں قیام فرمایا۔ اکثر نے تحریر کیا کہ سمود کی ہلاکت کے بعد آپ علیہ السلام
اہل ایمان کے ساتھ شام تشریف لے گئے اور پھر فلسطین میں کچھ عرصہ قیام کے بعد مکہ مکرمہ آ گئے اور وہیں انتقال ہوا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام قوم پر عذاب کے بعد عمان سے 200 کلومیٹر دور ناسک کے مقام پر آباد ہو گئے جہاں ان کا انتقال ہوا۔ ناسک میں ان سے منسوب ایک مزار بھی ہے جہاں زائرین کثیر تعداد میں فاتحہ کے لیے آتے ہیں۔